ایک کامیاب رہنما یا ایک قائد، اس کی خصوصیت یہ تو نہیں ہو سکتی کہ وہ یو ٹرن لینے میں مہارت رکھتا ہو، لیکن ایک اس کی صلاحیت جو ہے وہ یقیناً بڑی ہو سکتی ہے، اور وہ ہوتی ہے کہ اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے قوم کا مستقبل سنوارنے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرے، خواہ وہ مال کی ہے، ذات کی ہے، اس کے اقتدار کی ہے، پارٹی کے اندر اس کے ساتھیوں کی ہے، لیکن اس کے سامنے ایک ہی ٹارگٹ رہتا ہے کہ قوم کو اپنی کس طریقے سے پار لگانا ہے، منزل مقصود تک کیسے پہنچانا ہے، یہ اس کی مہارت ہوتی ہے۔ اس کے لیے اپنی ذات کی نفی کر سکتا ہے، اپنی ذات کی قربانی دے سکتا ہے، لیکن یو ٹرن عام طور پر جن معنوں میں استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اسٹیٹڈ پوزیشن جو لی ہوئی ہے، جو آپ نے آبجیکٹیوز لیے ہوئے ہیں، جو آپ نے پرنسپلز سیٹ کیے ہوئے ہیں، ان سے آپ ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ تو بہرحال ایک لیڈر کی قابلیت نہیں ہو سکتی، لیکن اگر اپنی ذات کی نفی کرنے کی صلاحیت اس میں ہے، قربانی دینے کی صلاحیت ہے، تو یہ اس کی ایک خاصیت ہو سکتی ہے۔ دوسرا بڑا ایشو اکاؤنٹیبلٹی کا ہے، جو پچھلے 4-5 سال انہوں نے مظاہرے بھی کیے، دھرنے بھی دیے، اور اس میں 2-3 ہی بڑے ایشوز تھے۔ ایک کہ الیکشن کو چرا لیا گیا، اور دوسرا یہ پیسہ پاکستان سے لوٹ کے باہر کے بینکوں میں بھر لیا، منی لانڈرنگ ہوئی۔ اس کے اوپر آج بھی عمران نے بیان دیا، وہ بیان بھی سن لیں، پھر دوبارہ ان دونوں ایشوز کو گفتگو کا حصہ بناتے ہیں۔ دکھائیے گا جی۔ یہ جمہوریت نہیں، یہ اپنی چوری بچانے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور یہ جو مرضی کر لیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی ایک حکومت ہے، نہ جس نے کسی سے کوئی این آر او دینا ہے، نہ کسی نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام پہ کوئی مکمکا کرنا ہے۔ ایک ایک کو ہم نے پکڑ کے انشاءاللہ جیلوں میں ڈالنا ہے۔ جتنی دیر میں رہوں گا پاور میں، اتنی دیر ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، اور خطرہ ان کے لیے بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے، اور وہ جو سب سے زیادہ شور مچا رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد جیلوں میں جانا ہے۔